بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 23 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل و عیال میں خوب برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی تھی۔ ان کو اولاد بھی ایسی ملی جو انبیاء کے موری سے اعلیٰ بنی۔ انہوں نے 3 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی کا نام سارہ ہے جو آپ ہی کے خاندان سے تھی۔ ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے پیغمبر پیدا ہوئے، جن کی نسل سے تقریباً 3500 انبیاء پیدا ہوئے۔ ان کی دوسری بیوی کا نام ہاجرہ ہے جو شاہ مصر کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے ہجرت کے دوران انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دیا تھا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو جلیل القدر نبی ہونے کے ساتھ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی ہیں۔ تیسری بیوی کا نام قطورہ بتایا جاتا ہے۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی وفات کے بعد عقد فرمایا تھا۔ ان سے کل 6 اولادیں ہوئیں۔ ان کی نسل اور خاندان کو بنو قطورہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہوا بنائی۔ ہوا ہی کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی آواز سنتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اس کے کم زیادہ چلنے سے موسم بنتے اور بگڑتے ہیں۔ زمین سے 3.5 میل کی اونچائی کے بعد ہوا کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے اور 500 میل کی بلندی پر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اگر زمین پر چند منٹ کے لیے ہوا بند کر دی جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ یقیناً مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے مناسب ہوا کا انتظام کرنا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، عشاء کی نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مہمان کے ساتھ تھوڑی دور ساتھ چلنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو جنت البقیع غرقد تک ساتھ تشریف لائے اور فرمایا، جاؤ اللہ کے نام سے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، دعاؤں سے بلا کا ٹلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئیں، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، قرآن پاک میں اپنی رائے کو دخل دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کے لیے حوریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، ان اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ وہ حوریں صفائی میں ایسی ہوں گی گویا کہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، رائی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ رائی کو استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں اللہ تعالی نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ فائدہ، رائی کا تیل بالوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، سفیدی ہونے سے روکتا ہے اور جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے۔
نمبر 10، قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیزیں ہیں اور اللہ تعالی کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا حکم سنو اور فرما برداری کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اسی میں تمہارے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اور جو شخص نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔